IMF نے کہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، رمضان میں تو خان صاحب باہر آ جائیں گے، یہ درخواست غیر محسن کروانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی ممبر شیر افضل مروت نے قومی اسمبلی کے ایوان میں بیٹھ کر سگریٹ لگا کر پی لی۔ قسمت ہو تو نتھو لال جیسی ہوں ورنہ نہ ہو۔ کبوتر کی خبر، کل رات کو لاہور کی بہت سی خواتین کو فون کیا۔ ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ خبریں، کبوتر کچھ خبریں لے کر آیا ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہ کل رات کو کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ فون کیے گئے کچھ جگہوں کے اوپر، وہ ان فون نمبرز کی تفصیلات بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ آنن فنن یہ فون کیوں کیے گئے ہیں، کیونکہ آج قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ہے وہ ایک دم یکایک جو ہے وہ حلف لیے گئے۔ یہ فون کالز ان سے جڑی ہیں، اندر کی خبر آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کرنے جا رہے ہیں، انت تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ IMF نے کہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ ایبسولوٹلی ناٹ کس کو کہا گیا ہے یہ تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا۔ پاکستان کو نہیں کہا گیا، یہ میں کلیئر کر دوں تھوڑی دیر میں۔ ابھی آپ کے ساتھ یہ انٹرسٹنگ خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے سب سے پہلے ذرا سپریم کورٹ چلتے ہیں، پھر میں آپ کو قومی اسمبلی لے کے جاؤں گا، قومی اسمبلی سے پھر پنجاب اسمبلی سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ہم آئیں گے۔ IMF کے پاس بھی جانا ہے ہم نے، میں نے نہیں جانا، پاکستان جا رہا ہے۔ میں تو آپ کے پاس آیا تھا ڈونیشنز دینے کے لیے۔ خیر، اچھا جی، جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب جن کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چل رہا تھا اور مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا گیا تھا، اس معاملے پہ سپریم جوڈیشل کونسل نے 33 صفحات پر مشتمل تفصیلی رائے جو ہے وہ اپنی جاری کر دی ہے۔ اس میں جناب اس رائے کو جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ تحریر کیا ہے، اور اس رائے میں کہا گیا ہے کہ جی مظاہر نقوی کی وجہ سے عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوئی، مظاہر نقوی کے نام کے ساتھ جسٹس یا جج کا نام بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کر لیا تھا، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ کونسل نے عدلیہ کی خود احتسابی اور قانون کی حکمرانی کے لیے پاکستان بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل، چاروں صوبائی بار کونسل اور میاں داؤد کی تعریف بھی کی اور اٹارنی جنرل کی بھی بھرپور معاونت کی تعریف کی۔ کونسل نے قرار دیا کہ مظاہر نقوی کے خلاف تمام الزامات ثابت ہو گئے ہیں۔ مظاہر نقوی نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، مظاہر نقوی ذاتی فائدے اٹھانے میں ملوث قرار پائے، مظاہر نقوی نے چودھری شہباز کے دیوانی کیس میں علم رکھنے کے باوجود بچوں کو وراثت کے حق سے محروم کیا، مظاہر نقوی وصول شدہ تحائف کی وضاحت جو ہے وہ نہیں دے سکے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جسٹس سردار طارق مسعود کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خطاب کیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جسٹس سردار طارق مسعود ہیں۔ اس سے پہلے سردار لطیف کھوسا صاحب ایک دفعہ جب چیف جسٹس کی عدالت میں پیش ہوئے تھے تو انہوں نے اس وقت ان کو یہ کہا تھا کہ جناب آپ اپنے نام کے ساتھ یہ سردار کیوں لگاتے ہیں؟ تو سردار طارق مسعود صاحب کے لیے جو ہے وہ یہ فل کورٹ کا انعقاد کیا گیا تھا تقریب کا، اور اس میں چیف جسٹس بھی موجود تھے۔ آئی واز جسٹ ونڈرنگ کہ ہو سکتا ہے وہ ان کو بھی کہیں کہ جناب یہ سردار سے دور کہنا جو ہے وہ آپ بند کریں، آج کے بعد مت کہیے گا۔ خیر، فوجی عدالتوں میں انٹرا کورٹ اپیلوں میں انہوں نے کہا جی میری رائے میں جسٹس طارق پر غیر ضروری اعتراض کیا گیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے فوجی عدالتوں کے معاملے پر اپنے نوٹ میں کوئی رائے نہیں دی تھی۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے اعتراض ہونے پر بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ وہ کہتے تھے 40 سے 50 کیس میری عدالت میں لگا دیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی عدالت زیادہ فیصلے سنانے کے لیے مشہور تھی، مطلب ان کا جو ہے وہ الوداعی قسم کا ایک خطاب تھا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں اسد طور کے جسمانی ریمانڈ پر نظر ثانی درخواست کی سماعت ہوئی۔ FIA پروسیکیوٹر نے سیشن عدالت میں کہا کہ پیکا ایکٹ کے مطابق 30 روز کا جسمانی ریمانڈ لے سکتے ہیں، اسد علی طور کا مزید جسمانی ریمانڈ ہمیں درکار ہے۔ جج صاحب نے پوچھا کہ جی کیا جوڈیشل مجسٹریٹ نے اسد علی طور کا جسمانی ریمانڈ دیا ہے؟ اس پہ FIA پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے کہا ہے کہ پہلے آپ کی عدالت میں پیش کریں۔ جج صاحب نے کہا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ سے کہیں کہ اپنے مائنڈ سے آرڈر کریں، میں نظر ثانی درخواست پر فیصلہ اپنے حساب سے کروں گا۔ جج صاحب نے اسد علی طور کی نظر ثانی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوسری جانب جوڈیشل مجسٹریٹ شبیر بھٹی کی عدالت میں سماعت کے دوران FIA پروسیکیوٹر نے کہا کہ اسد علی طور سے الیکٹرانک ڈیوائسز برآمد کرنی ہے، ملزم کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ لینا چاہتے ہیں۔ سیشن عدالت نے کہا کہ آپ جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ کریں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے FIA کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے اسد علی طور کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا اور انہیں 22 مارچ کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ تو آج جو ہے وہ 8 مارچ ہے، تو اب یہ 22 مارچ تک کے لیے کہانی جو ہے یعنی 14 دن مزید جو ہے وہ اب آگے چلی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلا کی جانب سے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہ دینے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے آغاز پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اسد وڑائش نے عدالت میں جواب اپنا جمع کروا دیا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ جی جیل انتظامیہ کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام احکامات کی پاسداری کی گئی ہے۔ عمران خان سے ملاقاتوں کے دوران عمران خان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جاتے ہیں۔ عمران خان سے ملاقاتوں کے دوران سیکیورٹی پر معمول اہلکاروں کو ذرا دور رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سیکیورٹی اہلکار اب عمران خان کی ملاقاتوں کے دوران ہونے والی گفت و شنید نہیں سن سکیں گے۔ ویسے اگر گفت و شنید سننی ہو تو اس کے لیے اہلکاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو پتا ہے یہ پاکستان ہے۔